آج جس شخص کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اس کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے جس کائنات کے رب اللہ نے یہ مال عطا کیا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے جس کائنات کے رب اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ جس کائنات کے رب اللہ نے زندگی دی، جس کائنات کے رب اللہ نے موت دی، جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین کو پست کرنے والا ہے، آسمان کو بلند کرنے والا ہے، وہ کائنات کا رب اللہ تجھ سے یہ تمہارا مال چھیننے پر بھی قادر ہے۔ آج مال کے آتے ہی ہم غرور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آج مال کے آتے ہی انسان تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے، آج مال کے آتے ہی اپنے سے چھوٹی حیثیت والے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، غریب کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کے اندر ایک میں آ جاتی ہے، میں بڑا آدمی، میں بڑا مالدار آدمی، ارے تو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو تیرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ مال دیا ہوا کائنات کے رب اللہ کا ہے، وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، وہ چھین سکتا ہے۔ اپنے اندر سے غرور کو ختم کرو، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر انکساری پیدا کرو۔ کائنات کا رب اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس شخص کو بلند کرتا ہے جو اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اپنے اندر انکساری پیدا کرتا ہے۔ کائنات کا رب اللہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر تکبر ہو۔ تم کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ تم کس چیز پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ تم کس چیز پہ غرور کرتے ہو؟ یہ ہاتھ دیے ہوئے کائنات کے رب اللہ کے، یہ پاؤں دیے ہوئے کائنات کے رب اللہ کے، یہ دیکھنے کے لیے دی کائنات کے رب اللہ نے تمہیں آنکھیں، یہ بولنے کے لیے دی زبان کائنات کے رب اللہ نے، یہ سننے کے لیے دیے کان تمہارے رب اللہ نے، سوچنے کے لیے دیا دماغ تمہارے رب اللہ نے، یہ 5-6 فٹ کا جسم بلکہ جو سلامت ہے یہ دیا ہوا تیرے رب اللہ کا ہے۔ پھر کس چیز پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ تمہارا اپنا کیا ہے؟ تمہیں جو مال عطا کیا گیا ہے یہ بھی تمہارے رب اللہ کا ہے، تمہیں جو دولت عطا کی گئی ہے یہ بھی تمہارے رب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ سب کچھ کائنات کے رب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ پھر کس چیز کا غرور ہے؟ پھر کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ پھر کس چیز کا تکبر ہے؟ جس نے تجھے دیا وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ یہ بیماری کیوں آتی ہے؟ یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ تمہارے ماں باپ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ تم خود کیوں بیمار ہوتے ہو؟ تم خود کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے بچے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کا رب اللہ تمہارے گھر میں بیماری بھیجتا ہے تاکہ تم عاجزی اختیار کرو۔ کائنات کے رب اللہ کو عاجزی پسند ہے، کائنات کے رب اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کائنات کا رب اللہ بیماری بھیجتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بیماری آئے تو یہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اپنے آپ کو عاجز کرے، اپنے آپ کو کمزور سمجھے۔ تم بیمار ہونے کے باوجود بھی اکڑ جاتے ہو، تم بیمار ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ اللہ کی قسم، موت کے وقت تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا بنگلہ، تمہاری گاڑی کسی کام نہیں آئے گی، یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ دنیا کا تو دستور ہے کہ درخت کے اوپر جب پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو وہ اٹھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ جاؤ دیکھو تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جاؤ دیکھو غرور کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہ فرعون نے تکبر کیا تھا، فرعون نے غرور کیا تھا، کائنات کے رب اللہ نے دریا میں غرق کر دیا اسے، تباہ کر دیا اسے، برباد کر دیا اسے، اور موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عزت دی۔ نمرود نے غرور کیا تھا، نمرود نے تکبر کیا تھا، اور نمرود کہہ رہا تھا، نمرود نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے۔ نمرود نے تکبر کیا۔ جاؤ دیکھو نمرود کا کیا حال ہوا۔ کائنات کے رب اللہ نے جوتے مروا کے اسے ہلاک کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی۔ میرے بھائیو اور میرے عزیزو، عزت چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، عزت چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو۔ کائنات کے رب اللہ کو عاجزی پسند ہے، کائنات کے رب اللہ کو تواضع پسند ہے۔
آج کا مسلمان، آج کا انسان مال آتے ہی تواضع بھول جاتا ہے، آج کا انسان مال آتے ہی عاجزی بھول جاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، مجھ جیسا کوئی ہے نہیں۔ چھوٹے لوگوں سے وہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے ایک فیکٹری میں تھوڑا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، ایک دن میں نے وہ فیکٹری کا جو انجینئر تھا، اس انجینئر کو میں نے میسج کر دیا، یوں ہی کچھ کام تھا، میں نے اس کو میسج کیا، پھر جواب نہیں آیا، پھر میں نے دوبارہ میسج کیا تھوڑی دیر کے بعد، پھر میں نے دیکھا کہ میسج سین ہو رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے رہا، تو میں نے پھر میسج کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا چلو کل فیکٹری جائیں گے اور خود جو ہے آمنے سامنے جب بیٹھیں گے تو بات ہو جائے گی ان سے۔ دوسرے دن فیکٹری میں وہ آیا، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا، سلام کرنے سے پہلے ہی اس نے پہلے یہ پوچھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میسج کرنے کی، تم نے کیوں مجھے میسج کیے، اپنے اوقات دیکھتے ہو، تم ہو کون مجھے میسج کرنے والے۔ آج کا انسان مال آتے ہی اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، آج کا انسان مال آتے ہی اپنے آپ کو قارون سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، آج کا انسان مال آتے ہی اپنے آپ کو نمرود سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی اختیار کرو، اگر عزت چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، کہ کائنات کا رب اللہ تواضع اختیار کرنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرے سامنے ایک شخص کو اس کے افسر نے کال کی کہ کہیں جانا ہے، اس نے بہانہ کیا کہ میں نہیں آ سکتا، تو غصہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ تو یہ جو اس کا ملازم تھا، یہ ملازم اس کو فون بند کرتے ہی گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اسے گالیاں دے رہا ہے، یہ تیرا افسر ہے؟ اس نے بہت برا بلا اسے کہا، تو کہنے کے بعد کہنے لگا یہ فرعون سے بھی بدتر ہے، یہ نمرود سے بھی بدتر ہے، یہ قارون سے بھی بدتر ہے، یہ ہمارا افسر ہے، آپ اسے افسر سمجھتے ہیں؟ تو مولانا صاحب کہنے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اس کے سامنے جائے گا، جا کے اس کو سر سر کہنا شروع ہو جائے گا، جا کے تو اس کو یس سر کہنا شروع ہو جائے گا، اس کے سامنے تو ایسے ہوتا ہے جیسے تو اس کی بہت عزت کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے، اور پیچھے گالیاں دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا مولانا صاحب یہ تو میری مجبوری ہے کہ اس کے سامنے جا کے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے، پیچھے تو ایسے شخص کو گالیاں دی جاتی ہیں، پیچھے ایسے شخص کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع ہو جائے، جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر تکبر ہو۔ اگر عزت چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، کائنات کا رب اللہ عزتیں عطا کرے گا، کائنات کا رب اللہ رفتیں عطا کرے گا، کائنات کا رب اللہ بلندیاں عطا کرے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، عاجزی میں عزت ہے، تواضع میں عزت ہے، غرور میں عزت نہیں ہے، غرور تکبر میں عزت نہیں ہے۔ تکبر کرنے والا کائنات کے رب اللہ کو بھی ناپسند ہے، تکبر کرنے والا کائنات کے رب اللہ کی مخلوق کو بھی ناپسند ہے۔ کوئی بھی انسان مغرور آدمی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، کیونکہ یہ غرور کرتا ہے، کیونکہ یہ تکبر کرتا ہے۔ ارے یہ تو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا چھوٹے لوگوں کو، اسے کون پسند کرے گا، اسے کون پسند کرے گا؟ اسے میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کے لیے اگر کائنات کے رب اللہ نے مال عطا کیا ہے اس پر شکر کرو، کائنات کے رب اللہ نے دولت عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرو، اور کائنات کے رب اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، کائنات کے رب اللہ کی مخلوق سے عزت سے پیش آؤ، ان بندوں سے عزت سے پیش آؤ، انہیں کیڑے مکوڑے مت سمجھو کہ مال آتے ہی تم انسانوں کو اپنے سے جو چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹے حیثیت والوں کو تم انسان نہیں سمجھتے، تم کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع ہو جاتے ہو۔ یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی کائنات کے رب اللہ کی مخلوق ہیں، ہو سکتا ہے تم سے کئی گنا زیادہ یہ کائنات کے رب اللہ کو پسند ہوں جنہیں تم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے لیے اگر دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو تو تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور اپنے آپ کو سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ کائنات کے رب اللہ کا تو دیا ہوا ہے۔ ارے تو ہے کیا کہ تو غرور کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھ کہ تو کیا ہے،
گارے اور مٹی سے تجھے بنایا گیا ہے، ایک گندے نطفے سے تجھے بنایا گیا ہے، اس گندے نطفے سے جو کپڑے پہ لگے تو کپڑے ناپاک، جو زمین پہ لگے تو زمین ناپاک، اس گندے نطفے سے بن کر تو اپنے اندر غرور پیدا کرتا ہے، اس گندے نطفے سے بن کر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس گندے نطفے سے بنا ہوا تو انسان ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، فرعون سمجھتا ہے، قارون سمجھتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات کے رب اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ کائنات کے رب اللہ کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، پھر دیکھو کائنات کا رب اللہ کیسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس ہمیشہ کی زندگی میں کائنات کا رب اللہ تمہیں کیسے بلند کرتا ہے، تمہیں کیسے عزتیں عطا کرتا ہے، تمہیں کیسے رفتیں عطا کرتا ہے۔ کائنات کے رب اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ شخص جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر عاجزی نہ ہو، جس کے اندر انکساری نہ ہو۔ وہ کائنات کے رب اللہ کے نزدیک مقبوض ترین انسان ہے۔ وہ انسان نہیں سمجھا جاتا، وہ تو جانور سمجھا جاتا ہے، جو اپنے اندر غرور، جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر تکبر ہو۔